بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، آج ہمارے بھارت دیش میں لگ بھگ 14% مسلم آبادی رہتی ہے، اور اگر ہم بھارت کے پراچین اتہاس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے بھارت دیش میں ہمیشہ سے مسلمان نہیں رہتے تھے۔ تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلام دھرم کی شروعات سعودی عرب سے ہوئی تھی، تو یہاں پر آنے والا سب سے پہلا مسلمان کون تھا، اور کون تھا جس کے ذریعے بھارت میں مسلمانوں کی سنکھیا اتنی زیادہ بڑھی اور لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ یوں تو ہندوستان میں پہلے بھی مسلمان ویاپار تجارت کے لیے آتے تھے۔ عرب کے لوگ بھارت سے کالی مرچ اور مسالوں کا ویاپار کرتے تھے۔ عرب کے مسلمان نماز کے پابند تھے، اس لیے کیرل کے راجا، جن کا نام بھیم دوسرا تھا، اپنے ویاپار کو انہوں نے بڑھاوا دینے کے لیے کیرل میں چیرامن جامع مسجد بنوائی، جس کے لیے عرب لوگوں نے بھی پیسہ دیا۔ لیکن اس وقت وہ لوگ صرف اور صرف ویاپار کو ہی اپنا مقصد رکھتے تھے۔ کئی اسلامک دھرم گرو بھی بھارت آئے اور اسلام کا پرچار کیا، لیکن ان کا مقصد کوئی بھی جنگ کرنا یا بھارت میں اپنی سطح جمانا نہیں تھا۔ بھارت آنے والا سب سے پہلا مسلمان محمد بن قاسم تھے، جو 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ صرف 5 سال کی عمر میں ان کے والد کی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ پڑھائی لکھائی نہ کر سکے۔ لیکن محمد بن قاسم بچپن سے بڑے ہوشیار اور چالاک انسان تھے، ساتھ میں وہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ محمد بن قاسم عراق کے خلیفہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے، اسی لیے بہت ہی کم عمر یعنی 17 سال کی عمر میں وہ فوج میں بھرتی ہو گئے اور قابل ہونہار سپاہی ثابت ہوئے۔ دوستو، اصل کہانی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ ہمارے دیش بھارت میں سندھ راج ہوا کرتا تھا، جو پاکستان میں موجود ہے۔ سندھ پر راجہ داہر اور اس کا بھائی دسیا دونوں آدھے آدھے شاسن کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں میں لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب راجہ داہر نے اپنے پنڈتوں کے کہنے پر اپنی سگی بہن سے شادی کر لی، کیونکہ پنڈتوں کا کہنا تھا کہ وہ بڑی قسمت والی ہے، جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ اس راجیہ پر شاسن کرے گا۔ جب اس بات کی جانکاری راجہ دسیا کو ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس نے اپنے بھائی راجہ داہر پر حملہ کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ جب تک راجہ دسیا راجہ داہر پر حملہ کرتا، اسے اچانک چیچک کی بیماری ہو گئی، اور اسی بیماری کے چلتے اس کی موت بھی ہو گئی۔ راجہ داہر بڑی اکڑ اور گھمنڈ کے ساتھ شاسن کرنے لگا، کیونکہ اس کا پورے سندھ پر اکیلے کا قبضہ ہو گیا اور اس نے اپنے پنڈتوں پر اور زیادہ بھروسہ کر لیا۔ راجہ داہر ایک ظالم اور کٹر دل والا انسان تھا۔ وہ اپنی جنتا پر بہت ظلم کرتا تھا اور ساری جنتا اس کے ظلم ستم سے بڑی پریشان تھی۔ اسی دوران سری لنکا کے گورنر نے عراق کے گورنر کو بہت سارے تحفے دینے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا۔ اس جہاز میں کچھ عورتیں اور آدمی حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب یہ جہاز سندھ کی طرف سے نکلا، تب لوٹوروں نے بندرگاہ پر اسے لوٹ لیا اور اس میں سوار سبھی لوگوں کو مار ڈالا۔ اس جہاز میں ایک انسان بچ گیا، جو کسی طرح بھاگ کر عراق کے گورنر کے پاس پہنچا اور اسے ساری سچائی بتائی۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف اس وقت بہت ہی جنگی معاملات میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے انہوں نے اس معاملے کو خط کے ذریعے نپٹنا بہتر سمجھا، اور انہوں نے راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا ہمارے ہوئے نقصان کی بھرپائی کریں اور لٹیروں کو ان کے کیے کی سزا دیجیے۔ لیکن راجہ داہر نے خط پڑھ کر ایسا نہیں کیا اور ان لٹیروں کو سزا دینے سے انکار کر دیا۔ راجہ داہر کے اس رویے سے عراق کا خلیفہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور اس نے بھارت پر حملہ کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ اب یہ بات ہے
712 کی جب مسلمانوں نے ہندوستان پر پہلا حملہ کیا، اس سے پہلے سارے ہی حملے ناکام رہے اور حملے کرنے والا یہی انسان تھا، محمد بن قاسم، جن کے انڈر میں عربوں نے پہلی بار ہندوستان پر جیت حاصل کی۔ جب محمد بن قاسم نے فوج لے کر بھارت پر چڑھائی کی تو راجہ داہر کی فوج محمد بن قاسم کے آگے بہت جلدی گھٹنے ٹیکنے لگ گئی، کیونکہ محمد بن قاسم کو قلعے کا راستہ بتانے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ خود راجہ داہر کی پتنی کا تھا، اور اسی وجہ سے وہ آسانی سے بہت جلدی قلعے میں گھس گئے۔ محمد بن قاسم کی تلوار بازی کے آگے راجہ داہر کی سینا کچھ نہ کر سکی، اس نے ہار مان لی اور جلد ہی راجہ داہر بھی محمد بن قاسم کے ہاتھوں مارے گئے۔ راجہ داہر کی ریاست کی جیتنے کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کی دوسری ریاست پر بھی حملے کیے اور انہیں بھی جیت لیا۔ دھیرے دھیرے ایک دن ایسا بھی آیا جب سارے سندھ پر عربوں کا قبضہ ہو گیا اور محمد بن قاسم نے سندھ پر اپنا شاسن بنا لیا۔ محمد بن قاسم نے لگ بھگ 4 سال تک سندھ پر شاسن کیا۔ سندھ کی گدی سنبھالتے ہی محمد بن قاسم نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کریں، اور جو لوگ اپنے پہلے مذہب پر رہنا چاہتے ہیں انہیں پوری آزادی ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، سبھی کو اپنے اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کرنے کی چھوٹ دی گئی۔ محمد بن قاسم غریبوں اور امیروں کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے، وہ سب ایک جیسے طریقے سے ملتے تھے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ان کا انداز بہت میٹھا تھا، ان کا بات کرنے کا طریقہ بڑا پیارا تھا، اور ان کا انداز ہی انہیں لوگوں کے بیچ خاص بناتا تھا۔ سبھی جنتا بڑی خوش تھی اور انہیں شاسن ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی کا دوست نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وقت کسی کا دوست نہیں ہے، اور وہ کب مزاج بدل دے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس بات کا اندازہ آپ کو محمد بن قاسم کی دردناک موت کے بارے میں جان کر لگ جائے گا۔ وہ انسان جس کے بارے میں بڑی بڑی فوج بھی ہار مان رہی تھی، بھارت میں سندھ پر حملہ کر کے اس پر جیت حاصل کر کے اپنا جھنڈا لہرا چکا تھا، اتنی کم عمر میں وہ موت کے سامنے ہار مان جائے گا، یہ کس نے سوچا تھا؟ اس بات کو جان کر آپ کو حیرانی ہوگی، محمد بن قاسم کی موت صرف 20 سال کی ہی عمر میں ہو گئی، اور ان کی موت کوئی حادثہ نہیں، اور نہ ہی وہ کسی لڑائی میں مارے گئے، بلکہ ان کی موت اس کے اپنے حکمرانوں دوارا ہی دی گئی موت تھی۔ ویسے تو محمد بن قاسم کی موت کے بارے میں اتہاسکار کئی باتیں بتاتے ہیں، لیکن جو ایک بات سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 1714 میں عراق کے خلیفہ حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی تھی، اور اس کی جگہ پر سلیمان بن عبد الملک گدی پر بیٹھا تو اس نے حجاج بن یوسف کے قریبی سرداروں اور سپہ سالار اور اس کے رشتہ داروں کو سبھی کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم بھی پرانے خلیفہ کے خاص آدمی تھے، رشتے میں محمد بن قاسم خلیفہ کے بھتیجے اور داماد تھے، اسی لیے سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو بھی بھارت سے عراق بلا لیا۔ جیسے محمد بن قاسم عراق پہنچے انہیں فوراً قید کر لیا گیا، اور قید میں ہی اتنے ظلم کیے گئے کہ ان کی موت ہو گئی۔ سلیمان بن عبد الملک پہلے ہی خلیفہ حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا، اور اس طرح اس نے اس کے رشتہ داروں اور قریبیوں کو اور خاص طور سے محمد بن قاسم کو مار کر اپنی نفرت کی آگ نکالی۔ تو یہ تھی ہندوستان پر پہلے کامیاب حملہ کرنے والے محمد بن قاسم کی کہانی۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی بہترین معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انصاری فہد کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔